آپ کو پتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو علماء نے اور فرقوں کے بزرگوں نے صدیوں سے دھوکے دیے ہیں نا، ان میں سے ایک بڑا دھوکہ جو ہے وہ گیٹ اپ کا فتنہ ہے۔ گیٹ اپ کا فتنہ کہ بندہ نظر کس قسم کا آ رہا ہے، یعنی کپڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہوں، چہرہ نورانی ہو، پگڑی ہو، کرتا پہنا ہوا ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، تسبیح بھی استعمال کرتا ہو، اور دین بے شک وہ شیطان والا بتائے تو وہ 24 کیرٹ سونا ہے عوام الناس کی نظر میں۔ یہ بیسیکلی دھوکہ دیا گیا۔ اس دھوکے کے اوپر میں اکثر بولتا ہوں، اور ٹیکنیکلی اگر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دیکھیں تو یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایون دین کی تعلیمات بالکل اس سے الٹ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیتا ہے نا علماء کا طبقہ، اور وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو، وہ دینداری کی علامت یہ بتاتے ہیں کہ جی سفید کپڑے پہنے جائیں، اور پھر یہ بتائیں گے کہ سفید کپڑے پہننا سنت ہے۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے۔ یہ میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سفید کپڑے نہیں پہنے۔ ہمیشہ سفید کپڑے پہننا سنت اس وقت ہوگا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے ہوں۔ پسند ناپسند ایک الگ بات ہے، پسند تو کسی کو کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالن کے اندر کدو کے جو تراشے ہیں ان کو تلاش کر کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے نا، تو میں کدو سے محبت رکھتا ہوں۔ لیکن اس کا اگر کوئی یہ رزلٹ نکال دے کہ وہ اپنے گھر روزانہ کدو پکانا شروع کر دے اور اسے عقیدت کا نام دے، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی روزانہ کدو ہی کھاتے تھے؟ نہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث شفاعت ہے لمبی، جس میں قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو انسانیت پہلے حضرت آدم کے پاس جائے گی، پھر نوح علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اینڈ پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہوئی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے، اور اس میں بھی دست کا گوشت کھا رہے تھے، اور آپ کو یہ پسند تھا۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی بات پتا چلی کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا بھی سنت ہے، بشرطے کہ آپ نے اتنا منہ نہ بھرا ہو کہ یہ نہ ہو کہ وہ سانس کی نالی میں ہی بوٹی چلی جائے۔ نبی علیہ السلام تو اس طرح نہیں کھاتے تھے۔ اور دوسرا، بکری کا گوشت پسندیدہ ہے۔ اچھا، اس سنت پہ علماء نے عمل کیا ہوا ہے، وہ روزانہ ہی تقریباً چھوٹا گوشت کھاتے ہیں، ہاں، لیکن یہ بھی خلاف سنت ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ چھوٹا گوشت نہیں کھایا۔ ہمارے پنجاب کے معاشرے میں تو موٹے گوشت سے نفرت کی جاتی ہے اور اسے غریبوں کی علامت بتایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھونا ہوا بچڑا لے آئے تھے، فرشتے جب انسانی شکل میں آئے ان کی دعوت کے لیے، لیکن اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ تو بعد میں جب ان فرشتوں نے بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کے الفاظ ہے، ڈر گئے کہ یہ میرا نمک کیوں نہیں کھا رہے، کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے۔ قوم لوط پہ عذاب کے لیے آئے تھے وہ۔ تو بڑا گوشت کھانا، چھوٹا گوشت کھانا اگر سنت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بڑا گوشت کھانا سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ان چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں بیٹھ کے، یعنی اب میں بھی پریکٹیکلی بیٹھ کے ان باتوں پہ بحث کر رہا ہوں کہ چھوٹا گوشت کھانا ہے یا موٹا گوشت کھانا ہے، لیکن کیا کریں، یہ دنیا کا المیہ ہے۔ کاش دنیا میں جنگیں صفین، نہروان اور جمل نہ ہوئی ہوتی تو میں بھی ڈسکس نہ کر رہا ہوتا، نہ جنگیں میں نے کروائی، اور نہ یہ تھا کہ میری پیدائش سے پہلے یہ جنگیں نہیں ہوئی ہوئی تھی پریکٹیکلی مسلمان اس کی وجہ سے
تقسیم ہے. کاش کربلا نہ ہوئی ہوتی تو مجھے بھی نہ ڈسکس کرنی پڑتی. تو مسئلے تو پریکٹیکل ہے نا. خواہش کسی شخص کی ہونا اور چیز ہے, پریکٹیکلی معاملات کا ہونا اور چیز ہے. تو جو دائی ہے اس کا کام ہے جو پریکٹیکل ایشوز ہیں نا ان کو ایڈریس کرے, جو واقعی مسلمانوں کے ایشوز ہیں. ان میں سے ایک سفید کپڑے کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو میں وہ جملہ ریپیٹ کروں گا کہ ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے, اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے ہمیشہ نہیں پہنے. یہ خلاف سنت میں اس کیٹیگری میں نہیں لے رہا جو فقہ کی ٹرم ہے. وہ علماء ہو سکتا ہے پکڑ لیں اس بات کو کہ جی وہ آپ خلاف سنت کہہ دیا. اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو بتایا اس اعتبار سے تو خلاف سنت ہے, کیونکہ نبی الاسلام نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں, اور ان میں سے کئی ایسے رنگ ہیں جن کو آپ جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں, وہ نبی الاسلام نے پہنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ مسئلہ اس حوالے سے کلیئر کر دوں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب لباس دھاری دار کپڑا تھا جس کے اوپر دھاریاں بنی ہوئی ہوں. لو جی چٹے تو فارغ ہو گیا. سفید کپڑا بھی ہوئے گا تو اتنے کالیاں دھاریاں ہوں, اور سفید پہ سفید داڑیاں ہوں گی تو ویسے ہی نظر نہیں آئیں گی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. سفید کو میں کنڈیم نہیں کر رہا, یہ بھی پسندیدہ لباس میں سے ہے, جس طرح سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سفید لباس محبوب ہے, یہ پاکیزہ ہے, طیب ہے, طاہر ہے. سفید لباس پہنو, اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفن کرو, جو ہم اکثر کرتے بھی ہیں. لیکن سفید کفن دینا ضروری نہیں ہے, نہ ہی احرام کے لیے صرف سفید رنگ ہونا ضروری ہے, نہ ہی کفن کے لیے صرف سفید رنگ ہونا ضروری ہے. کسی اور رنگ میں بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن یہ پسندیدہ ہے. تو وہ سفید کی اہمیت وہ اپنی جگہ, لیکن دوسری جگہ یہ حدیث بخاری مسلم کی. اس کے علاوہ بھی کئی رنگ ہیں, لیکن اس میں بعد میں جاؤں گا. پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا دین سارے کا سارا کپڑوں میں گھس گیا؟ کتاب اللباس میں داڑھی بھی آتی ہے. نبی الاسلام کے شمائل کے اوپر پوری کتاب لکھی گئی ہے, شمائل ترمذی, امام ترمذی رحمہ اللہ نے. آلموسٹ 400 احادیث اس کے اندر موجود ہیں. اردو میں آ چکی ہے تحکیم کے ساتھ, PDF بھی اس کا اویلیبل ہے. پورا نبی الاسلام کا گیٹ اپ, کہ آپ کے کپڑے کس رنگ کے ہوتے تھے, آپ کے بال مبارک, آپ کی جوتیاں مبارک, آپ کا جسم مبارک, آپ کی آنکھیں, آپ کی پلکیں, ایک ایک چیز پورے جسم مبارک کی, اس پہ وہ حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں. بڑی خوبصورت وہ کتاب ہے پڑھنے والی, شمائل ترمذی. یعنی امام ترمذی نے نبی الاسلام کے گیٹ اپ پہ وہ بک لکھی, الحمدللہ. تو کتاب اللباس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اور پیٹ بھی آتا ہے, جو ان سب علماء کے الا ماشاء اللہ کو ربوں چاہے کسی نو بیماری لگ گئی ہوئے تو اس کا پیٹ کم ہوگا. ورنہ یقین کریں یہ صوفوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو آدھا گوشت اس طرف لٹک رہا ہوتا ہے, آدھا اس طرف. بڑی مشکل سے بڑے سائز کے صوفے میں یہ پورے آتے ہیں, اور سفید کپڑوں میں ان کا منافقانہ اور کافروں والا پیٹ چھپ جاتا ہے. یہ میں ان کو منافق اور کافر نہیں کہہ رہا, یہ نشانی ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ کافر اور منافق اس طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح جانور, حالانکہ خود یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. یعنی زیادہ کھانے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانوروں کی عادت ہے, اور انسانوں کو جانور کا ہے جو ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں. آپ کوئی کہتا ہے نا جی میں کھاندہ تھے نا, جہاں وہاں پر کوئی ربو ہی موٹا ہو گیا, جھوٹ بولتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, وہ کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. آپ ان کو کھاتے ہوئے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے اتنا کھاتے ہوں اتنی دفعہ. ایک نوالے کا ذکر کر رہے ہوں, تو قرآن میں کیا ہے, کافر ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ المنافقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تم منافقین کے جسموں کو دیکھو, تم تعجب میں پڑ جاؤ گے, اتنے بھٹے کٹے اور یہ موٹے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے, کھانا پینا. مسلمان تو سمارٹ ہوتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا
پھر صحابہ، پھر تابعین، اور پھر راوی کہتا ہے میں بھول گیا شاید تبع تابعین کا بھی حضور نے ذکر کیا تھا، یعنی جنہوں نے مجھے دیکھا اور جنہوں نے ان کو دیکھا، اور اس طریقے سے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ موٹاپے کو پسند کا مطلب نہیں کہ ان کے موٹے لوگ ان کو اچھے لگیں گے، یعنی وہ اتنا کھائیں گے کہ موٹے ہو جائیں گے، موٹاپے کو پسند کریں گے۔ بنو امیہ والے پیٹ، بنو عباس والے پیٹ، اتنے اتنے موٹے، وہ کیوں؟ کھانے کی وجہ سے۔ تو کتاب اللباس میں صرف سفید کپڑے ہی آتے ہیں، پیٹ نہیں آتا۔ پیٹ تو آپ کا سنت کے مطابق نہیں، لہذا آپ یہ کہا کریں کہ ہمارے علماء کے کپڑے تو سفید پسندیدہ ہیں، پیٹ منافقین والے ہیں اور کافروں والے ہیں۔ تو ہم تیار ہیں آپ کے علماء کی تعریف سننے کے لیے، لیکن اگر آپ پورا دین سفید کپڑوں میں گھسائیں گے پھر ہم آپ کو یہ حدیثیں سنائیں گے۔ سنیں پھر ایک اور حدیث، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت شخص سرخ کپڑوں میں کوئی نہیں دیکھا۔ کن کپڑوں میں؟ سرخ کپڑوں۔ اچھا، مولوی کو اتنے پسو پڑے کہ آپ ترجمہ کرتے ہوئے ان کو بریکٹ میں دیکھیں گے، انہوں نے لکھا ہوا ہے دھاریاں تھیں اس پہ سرخ، کونوں ہی بات تھا، حالانکہ دھاری کا لفظ دھاری والی حدیثیں لادا سے ہیں۔ سرخ کپڑوں میں میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ کے بال مبارک کان کی لو تک تھے، آپ کا جو شانے تھے یہ چوڑے تھے، اور اس کو ایک سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر، اس کی صحت کے اندر اختلاف ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ اس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک چاندنی رات نبی علیہ السلام کو سرخ کپڑوں میں دیکھا۔ میں ایک دفعہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اور ایک دفعہ چاند کی طرف۔ میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ سرخ کپڑے، سرخ سنت ہو گئے تو باقی تو ختم ہی ہو گیا نا۔ وہ جعلی روایتیں ہیں سرخ کپڑوں کے بارے میں، ترمذی کے اندر ضعیف روایت کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کوئی بھی اصول محدثین پہ ایک روایت نہیں جس میں سرخ رنگ کی ممانعت آئی ہو مرد و عورت کے لیے۔ اچھا، کیٹاگوریکلی آپ سن لیں کہ تمام رنگوں کے کپڑے پہننا مرد و عورت مسلمان کے لیے سنت ہے، جس مرضی رنگ کے پہنے آپ۔ سرخ آپ نے سن لیا۔ اب سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سبز چادریں لباس کے طور پر استعمال فرمائی، ایک تامت کی سبز چادر اور ایک اوپر، جس طرح آپ احرام باندھتے ہیں، کیونکہ آپ کا عمومی لباس یہی تھا، جب آپ کرتا یا جبہ نہیں پہنتے تھے تو اوپر چادر لیتے تھے، دونوں سبز چادریں۔ اور یہاں پہ سبز رنگ ایک فرقے کی علامت بنا دیا گیا، اور اس کے بکس میں آ کے باقیوں نے کہا سبز رنگ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ تو ابو داؤد ترمذی انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے تو پورے کے پورے کپڑے بھی سبز پہنے ہیں، تو پگڑی بھی اگر کوئی باندھ لیتا ہے تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ پگڑی تو تھوڑی چیز ہو گئی نا، جب آپ نے تہمد سبز رنگ کی پہن لی، اوپر چادر، یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ شلوار اور پجامہ بھی سبز اور کرتا بھی سبز، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو سبز رنگ بھی سنت ہے۔ اور کالا لباس جسے انہوں نے کہا جہنمیوں کا، وہ نبی علیہ السلام کا پسندیدہ لباس تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اسماء بنت ابی بکر، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن، انہوں نے ایک کسروانی طیالسی جبہ کالے رنگ کا نکالا، پرشین امپائر کا جبہ، کسروانی طیالسی، وہ بلیک جبہ ہی ہوتا تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں سندھی اجرک، تو وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رنگ نہیں بولنا ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، اور اس کے اوپر یعنی باقاعدہ کڑھائی ہوئی تھی، گوٹ لگی ہوئی تھی دامن کے اوپر بھی اور اس جگہ پہ بھی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس تھا، اور پھر ان کے بعد یہ میں نے لے لیا۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، چونکہ یہ بڑی بہن تھی ان کی، یہ بعد میں فوت ہوئی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ، اور وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اسے پہنتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے تبرکات کی برکت۔ یہ آپ کے تبرکات کو تو ہم مانتے ہیں، بشرطے کہ وہ ثابت ہوں،
صحیح بخاری میں نہیں ہے، ام سلمہ نے جو ہے وہ ایک برتن نکالا جس میں نبی علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے کچھ بال تھے، اور اس پورے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ کٹورا ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے پاس بھیجتا تھا، تو وہ حضور کے بال اس میں ڈبوتی تھی، جو پیتا تھا اسے شفا ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو کالا جبہ پہننا نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا۔ پھر صحیح مسلم میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی، یا آج کل آپ کہہ لیں جس طرح چیک کا پرنٹ ہوتا ہے، ڈبے بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے ہنڈیا کی شکل کے، اونٹ کے کجاوے کی شکل کے، کالے رنگ کی چادر۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے انہیں لیا۔ اس میں نعت تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کالی کملی والے، اور ویسے کہتے ہیں جی کالا لباس جہنمیوں کا ہے، تو خانہ کعبے کے اوپر کون سا لباس چڑھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے آج تک؟ کالا۔ صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے حضور کے زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا۔ پھر حسین ابن علی آئے، ان کو بھی حضور نے اپنی چادر کے نیچے لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئی، پھر سیدنا علی۔ یہ جو حدیث قصہ چادر والی حدیث، پانچ تن پاک والی۔ اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اما عائشہ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ حضور نے اپنی اس چادر کے نیچے ان چاروں کو ساتھ لیا، اور پھر قرآن کی آیت سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو اس میں حضور کی چادر بھی کالی ثابت ہوگی۔ آج کل یہ جب سے طالبان کی فتح ہوئی ہے تو آپ کو وہ پھر حدیثیں سنانے شروع کر دی ہیں، خراسان سے کالے جھنڈے، خراسان سے کالے جھنڈے، خراسان سے کالے جھنڈے۔ کالے جھنڈے کیوں؟ وہ تو رافضیوں کے ہیں۔ ویسے طالبان نے اپنا جھنڈا سفید رکھا ہوا ہے، فی الحال سفید ہے، کالا ہو جائے گا انشاءاللہ جدو مہدی آن گے، لیکن وہ تو پتا ہو سکتا ہے کوئی اور طالبان ہو، کوئی علمی کتابی طالبان ہو۔ ہاں انشاءاللہ تعالی تبدیلی آ رہی ہے، افغانستان میں بھی بہت تبدیلی ہے۔ آج ایک بھائی بھی آئے ہوئے افغانستان سے، کون سے آپ ہیں دیکھیں نا جی، تو افغانستان تک بھی بات اللہ کے فضل سے پہنچی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو کالے جھنڈے وہ ٹھیک ہے، مسند احمد میں اس کی موقوفاً روایت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے ہے کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ مشکات میں بھی حدیث موجود ہے۔ اس کی مرفوع روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اس کی موقوفاً روایتیں صحیح سند سے موجود ہیں دلائل النبوہ کے اندر اور کتابوں کے اندر۔ تو کالا جھنڈا بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہو گیا۔ کالا لباس آپ دیکھ لیں، چادر بھی، غلاف کعبہ بھی، آپ کا جبہ مبارک بھی، یہ تو کالا رنگ ہو گیا۔ آندہ کوئی نہ کہ جی کالا رنگ جو ہے وہ جہنمیوں والا ہے۔ اور کالی پگڑی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ شریف میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پہ کالی پگڑی تھی۔ سفید پگڑی بھی سنت ہے۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی تو حضور نے میری کالی پگڑی کھول دی اور اس کی جگہ مجھے سفید پگڑی پہنائی، یعنی امن کی علامت کے طور پہ نا، گڈ جیسچر دینے کے لیے پہلے کافروں کو کہ وہ اطاعت اختیار کریں۔ شیعہ نے اس سے اپنا مطلب نکال لیا، انہوں نے کہا جی کالی پگڑی صرف سید باندھیں گے اور سفید جو ہے وہ دوسرے باندھیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو نان سید شیعہ علماء ہیں نا، وہ بےچارے جرت نہیں کرتے کالی پگڑی پہننے کے، یہ خود سے انہوں نے ایک بدعت دین کے اندر بنا لی ہوئی ہے۔ امین شہیدی صاحب سید نہیں ہے نا، وہ آپ کو کالی پگڑی میں کبھی نہیں نظر آئیں گے اللہ کے فضل سے، ہمیشہ سفید پگڑی پہنے۔ ہاں جواد نقوی صاحب کالی بھی پہن لیں گے، سفید بھی پہن لیں گے، وہ سید ہیں، تو یہ خود سے انہوں نے رزلٹ نکالے، بھائی سنت ہے سارے پہنے۔ بال عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آپ نے سفید پگڑی مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی، اس میں آپ نے شملہ بھی چھوڑا اور ایک چپے کے برابر آپ نے شملہ چھوڑا اور فرمایا کہ یوں پگڑی باندھا کرو، خوبصورت لگتی ہے۔ شملہ جسے صدل بھی کہتے ہیں، یہ لٹکانا بھی پگڑی میں سنت مبارکہ ہے۔ تو سفید پگڑی بھی ثابت ہو گئی۔
سرخ رنگ بھی بتا دیا. وہ کہتے ہیں جی زرد رنگ جو ہے نا یہ کافروں کا لباس ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ کافروں کا لباس ہے زرد. بھئی وہ حدیث منسوخ ہے. آپ علم حدیث سے واقفیت رکھتے ہو تو اس قسم کے کئی اعمال ہیں جو منسوخ ہو چکے ہیں, اس کی ناسخ احادیث موجود ہیں. سب سے بڑی ناسخ حدیث یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم 2 زرد چادروں میں دمشق کے مشرقی کنارے پہ اتریں گے, مینار کے اوپر شام کے اندر, اس حال میں کہ انہوں نے فرشتوں کے پروں پہ یوں اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے 2 زرد چادروں میں, یعنی نیچے ایک تامت زرد کلر کی اور اوپر چادر. عیسیٰ ابن مریم, تو عیسیٰ ابن مریم اگر 2 زرد چادروں میں اتر رہے ہیں تو بخاری مسلم کی وہ احادیث منسوخ ہیں جن میں زرد کپڑوں کو کافروں کا لباس کہا گیا, وہ منسوخ ہے. بعد میں اللہ نے اجازت دے دی. اس طرح اگر آپ پھر بنائیں گے پھر تو گنگا میں ہندو نہاتے ہیں اور ہم زمزم میں, جی ان کے لیے بھی متبرک پتھر ہے, ہمارے لیے حجر اسود ہے. اس طرح زیملس تو نہیں بنائیں گے جب چیز ثابت ہو جائے گی. سب سے بڑی بات, سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں, تو یہ کوئی مشابہت تو نہیں ہو جائے گی ان کی. تو یہ حدیثیں منسوخ ہیں.